السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین. ناظرین، آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نئے عدالتی سال کے موقع پہ خطاب کیا ہے اور اپنے خطاب میں انہوں نے کافی اہم باتیں کی ہیں. کیسز کے جو ڈسپوزل کا ریشو ہے وہ کیوں کم ہوا اور پرفارمنس جو ہے وہ کیوں متاثر ہوئی، اس کے بارے میں بتایا کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے تو سیٹ بیک ہوا پرفارمنس میں، اور فروری کے بعد جو ہے تو معاملات کافی مختلف ہو گئے. اور اس جھگڑے میں پولیٹیکل معاملات کے جھگڑے میں سپریم کورٹ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے تو کافی اہم ایشوز پہ بات کی. سو موٹو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے بات کی ہے اور نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تعریف بھی کی ہے اور ان پر اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک، ایکسپریس ٹریبیون سے ہیں. حسنات ملک سے چل کے پوچھیں گے کہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کی وجہ سے مشکلات ہوئیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے معاملے پہ تو سپریم کورٹ نے خود سو موٹو لیا. تو آج ویسے تو بڑی بیلنسڈ ایک ان کا ایڈریس تھا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ان کی جو ٹینور تھا اس حوالے سے ان کی تقریر بڑی ہم یہی بات آج میں نے اپنی خبر میں بھی دی کہ وہ کیا کہیں گے. بڑی یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ کہیں گے کیا، کیونکہ ان کا جو سال گزرا ہے وہ بڑا ٹف رہا ہے. ان کی اپنے بردر ججز سے بھی ایک تناؤ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور پی ڈی ایم گورنمنٹ سے بھی، اور کارکردگی بھی متاثر ہوئی ہے. تو اس کو کیسے وہ ہینڈل کریں گے؟ تو انہوں نے آج بڑا ٹیکٹفلی اپنی اچھے الفاظ میں وہ چیزیں جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس میں کوئی تلخی بھی آتی انہوں نے کہہ دی، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جو اگلے چیف جسٹس ہیں وہ جو ہے وہ آئین کی سپریمیسی کے حوالے سے اچھے یعنی اقدامات کریں گے. جو ان کی تقریر ظاہری بات ہے وہ تو جا رہے ہیں. ان کی تقریر ایک تھا کہ بھائی ٹھیک ہے جی ان کی تقریر ہوگی اور اس میں پچھلے سال کا احاطہ باندھا جائے گا، لیکن اگلے سال کیا ہوگا یہ اب لوگ جاننا چاہ رہے تھے. اس پہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا الوداعی ریفرنس جو ہے وہ چیف جسٹس بندیال وہ لیں گے یا نہیں. کیونکہ آج تو چیف جسٹس بندیال نے خود کہہ دیا کہ یہ میرا بطور چیف جسٹس آخری خطاب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر فل کورٹ ریفرنس نہیں ہو رہا ان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پہ. دیکھیں، پرپوزل گئی ہے چیف جسٹس بندیال کو کہ جی کہ 15 ستمبر کا ریفرنس، تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی انہوں نے جو ہے وہ رضامندی کا اظہار نہیں کیا. وہ آج بھی ان سے صحافیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں نے اس حوالے سے فیصلہ نہیں کیا. کچھ ان کو کہا بھی گیا کہ جی یہ تاریخ ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے، آپ اس ٹریڈیشن کو جاری یعنی فل کورٹ ریفرنس رکھیں. جسٹس قاضی فائز اور جسٹس سردار طارق نے پچھلے ہفتے ملاقات بھی کی چیف جسٹس بندیال سے، لیکن بظاہر وہ ان کو اندازہ ہے 3 سال ان کی تلخی رہی، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2019 سے لے کے جب سے کیس جسٹس قاضی فائز کا چلا اور اس کے بعد کئی ایسے فیز آئے جس میں جو ہے وہ جسٹس بندیال اور جسٹس قاضی فائز کے تعلقات میں شدید تناؤ رہا. ایون ان کے ٹینور میں چیزیں ایک پیج پہ نہیں رہے اور بلکہ زیادہ خراب رہیں. تو اب ان کو اندازہ ہے کہ جب انکمنگ چیف جسٹس تقریر کرتا ہے تو اس نے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کی تعریف کرنی ہوتی ہے. تو ان کے تعلقات اتنے خراب ہوئے کہ اس تعلقات میں وہ کیا ان کو اندازہ ہے کہ کیا امبیرسمنٹ ہوگی میرا خیال ہے. اور اس میں جب الوداعی ریفرنس ہوتا ہے تو ججز کی فیملیز بھی آتی ہیں اور بھی، تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ ایک تقریب میں وہ میرا خیال ہے ناخوشگوار واقع سے یا نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. تو اس حوالے سے وہ ابھی تک وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن مے بی اگر ان کے خدشات دور ہو گئے، کسی نے کہہ دیا بردر ججز نے ان کو کنونس کر لیا، تو مے بی وہ الوداعی تقریب ہو بھی. لیکن جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب وہ اگلے سال کی اپنی جب چیف جسٹس بنیں گے تو ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی، وہ تقریر امپورٹنٹ ہے. وہ موقع غالباً جو ہے وہ اگر الوداعی ریفرنس نہیں ہوتا تو پھر تو نہیں آئے گا. پھر تو یہ ہے کہ کوئی اوکیزن ہو، کوئی ایسی جو ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ میں کوئی تقریب ہو یا کوئی اس حوالے سے ہوگا. ادروائز جو بھی چیف جسٹس آتا ہے اس کی اسپیچ پہلی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے اپنے دور میں. تو اب آپ کے کیا اطلاع ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے
نئے آنے والے چیف جسٹس سے فل کورٹ ریفرنس پہ جو تقریر کرنی ہے، انہوں نے خطاب کرنا ہے، اس کی کوئی فائل مانگی ہے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات؟ دیکھیں نہیں وہ فائل اس طرح نہیں، اب میرا خیال ہے مانگی بھی نہیں انہوں نے، تو ابھی الوداعی ریفرنس کی جو پرپوزل ان کے ٹیبل میں ہے کہ لینا بھی ہے یا نہیں. وہ آج جیسے قاضی فیصل سے بھی کچھ صحافیوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہی انہوں نے ہمیں کوئی فیصلہ ہوا تو آپ کو بتا دیا جائے گا. تاہم آج بھائی چیف جسٹس بندیال نے آخری اپنی اسپیچ میں کہا کہ یہ میری آخری اسپیچ ہے. صحیح. یہ ایک صورتحال تھی. آج کی تقریب جو تھی اس میں جو میں نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل نے جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہارون رشید، انہوں نے بظاہر یہ لگا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ الوداعی تقریب بھی ہوگی، تو انہوں نے کافی نکات جو ہیں وہ چھوڑے اگلی تقریر کے لیے. لیکن سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب، ان کی جو تقریر تھی وہ بڑی جامع تقریر، لمبی تقریر تھی، اور اس میں جو بظاہر لگا کہ جو ان کی سپورٹ بیس ہے جس سے وہ الیکشن بھی جیتے، پی ٹی آئی کے وکلاء، اور ہم نے دیکھا کہ کور کمیٹی جو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں وہ بھی بینچ نمبر 1 میں موجود تھے، شعیب شاہین، بابر امان، ایون لطیف کھوسا. تو عابد زبیری صاحب کی جو پٹیشن تھی، وہ جو تقریر تھی وہ بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا، جو پی ٹی آئی نے آج کل کہہ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے تو انہوں نے تو وہ باتیں کرنی تھی، تو انہوں نے اپنی ساری باتیں کر دی ہیں آج کہ یہ ہے. ملک میں انہوں نے کہا کہ آئین بھی نہیں ہے، اور جو حالات ہیں 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے میری پٹیشن ٹیک اپ کی جائے، فوجی عدالتوں میں سیوین ٹرائل کا معاملہ بھی ٹیک اپ کیا جائے. یہ وہ باتیں تھیں جو انہوں نے اٹھائیں جو ہے وہ سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب نے. بالکل پیور ایک پولیٹیکل ان کا تقریر تھی. اس طرح کی نہ اٹارنی جنرل نے کوئی بات کی اور نہ ہی پاکستان بار کونسل نے. تقاریر تو ایسی ماضی میں اس سے زیادہ سخت ہوئی ہیں اور ہوئی ہیں، ایسی پولیٹیکل بھی ہوتی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ایک کورٹ ہے، اور کوئی بھی میٹر ہے پولیٹیکل تو آخر میں وہ فائنل اس کی آتا سپریم کورٹ میں ہے. یہ پاکستان میں صورتحال ہم نے دیکھی ہے 10-15 سال سے. تو اس تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن وہ باتیں وہی تھیں جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، جو سول لبرٹیز کے حوالے سے ان کے خدشات ہیں یہ وہ. لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ تقریر انہوں نے نئے عدالتی سال پہ کی ہے، اور جسٹس اگلے چیف جسٹس کو بھی وہ جو ہے وہ مخاطب ہو رہے تھے، تو اس سے واضح یہ ہے کہ یہی تقریر ہوگی. الوداعی تقریب جو ہے جو 15 ستمبر جمعے کو ہونی ہے وہ غالباً نہ ہو. 14 کو سپریم کورٹ کھانا دے رہی ہے جسٹس بندیال صاحب کو، وہ کھانا شیڈول پہ ہے. 13 کو سپریم کورٹ بات دے رہی ہے، 12 کو لاہور کے ججز دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس بندیال کو. آج یعنی 11 کو جو ہے وہ جسٹس منیب اختر اور 2 جو سندھ کے ججز اور ہیں، جیسے محمد علی مظہر اور جیسے حسن رضوی، وہ آج کھانا دے رہے ہیں چیف جسٹس بندیال کو. اور قاضی صاحب سے جو اگلے چیف جسٹس ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ آج کے کھانے میں جائیں گے، تو ان نے عندیہ دیا ہے کہ وہ آج کے جو ہے شائیہ دیا جا رہا ہے اس میں شرکت کریں گے. صحیح. آج یہ ویسے میری اپنی ذاتی اسسمنٹ ہے کہ جب سو موٹو کی بات ہو رہی تھی تو جسٹس قاضی فائصہ کا کمفرٹیبل نظر نہیں آئے. لیکن اگین بات وہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سیٹ بیک ہوا پرفارمنس میں. سو موٹو تو الیکشن پہ انہوں نے خود لیا تھا، تو یہ کس کو بلیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے تباہی اپنی خود کی، بندیال صاحب نے. کوئی ان کی یہ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ اگر وہ فل کورٹ بنا دیتے یہ مسئلے حل ہو جاتے، وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھیج دیتے، 3 دن صرف لاہور ہائی کورٹ کو دے دیے جاتے کہ الیکشن میٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، تو یہ آج یہ نوبت نہ آتی. پھر جیسے قاضی فیصل نے کہا کہ رولز امینڈ کیے جائیں، ایک جوڈیشل آرڈر تھا اسپیشل بینچز کس طرح بنتے ہیں، تو بجائے اس کے رجسٹرار سے اس کو ڈسکارڈ کیا جاتا، وہ انہوں نے جو ہے وہ اس پہ جو ہے ان کو انہوں نے جو ہے وہ اس سے مزید تلخی ہوئی جب انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر کو رجسٹرار کی پریس اسٹیٹمنٹ سے اور نوٹیفیکیشن سے جو ہے وہ اس کا اثر ضائع کر دیا، اور پھر ایک اپنے مرضی کا بینچ بنا دیا. اور پھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ایک مرضی کا بینچ، اور 13 اپریل سے اسٹے چل رہا ہے اور اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں. سپریم کورٹ چل رہی ہے. ہاں چل رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا کہ جو ہی چیف جسٹس بندیال اپنے عہدے پہ آئے
تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک چیز تھی، ایک موو خدشہ تھا کہ جی جسٹس قاضی فیصل کو فارغ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں بہتر یہ تھا کہ وہ جب چیف جسٹس بنے تھے تو اس دن انہوں نے اپنا ٹینور ٹھیک کرنے کے لیے یہ چیزیں ختم کر دیتے کہ قاضی فیصل پہ کوئی اب اٹیمپٹ ہوگی. لیکن بجائے اس کے کہ وہ یہ کیا، انہوں نے 80 صفحات کی ایک ریویو کی پٹیشن، ریویو کی ججمنٹ، جس میں جسٹس قاضی فیصل کی ریویو ایکسیپٹ ہوئی تھی اور جسٹس بندیال کی ریویو انہوں نے ریجیکٹ کی تھی، اس کا ججمنٹ جاری کر دیا 80 صفحات، اور اس میں وہ چیزیں لکھ دیں جو نہ ان کے سامنے تھیں. اس سے تلخی بڑھنی تھی جو کچھ کیا بندیال صاحب نے. پھر اس کے بعد جب اب پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ہائی پروفائل کیسز میں جیسے قاضی فیصل اور جیسے سردار طارق کو نہ بٹھانا، یہ بھی بڑی زیادتی ہوئی. میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کو اوور لک کر دیا. بہتر ہوتا کہ وہ سینئر ججز پہ ریلائنس کرتے تو آج یہ صورتحال نہ سامنے آتی جو آج وہ فیس کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جسٹس بندیال، جیسے قاضی فیصل کی بڑی وکٹری ہوئی، ان کو جس حالات میں وہ گزرے اور اس میں بھی گزر کے بھی وہ چیف جسٹس کی تک عہدے تک پہنچ رہے ہیں، یہ بہت بڑی ان کی ایک استقامت کی ہے. یہ جو ان کے ساتھ گزری ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے. جو حالات تھے، بہت سے ججز اس طرح کی ہوتا تو وہ ریزائن کر کے گھر چلے جاتے. اور ماضی میں ایسا ہوا بھی، بڑے اسٹرانگ ریفلیکسز کے مالک ہے. بہت شکریہ حسنات ملک. ناظرین، کنٹروورشل ترین دور رہا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا. اس کیا کیا کنٹروورسیز آئیں ان کے دور میں اور کس طرح سے حالات کشیدہ ہوئے، اس پہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن ایک خبر اور یہ بھی ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی پہ جو شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہوئی ہیں، اس پہ جو ہے تو بہت جلد جسٹس سردار طارق مسعود کا اوپینین آنے والا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.